أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سورت کے شروع سے بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ایک معاشرتی گھریلو رہن سہن کے نظام کو محفوظ اور خوبصورت بنانے کے لیے اس انسان کو زندگی کے گزارنے کے آداب سکھائے، سلیقہ سکھایا. اور اگر اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ کسی کی حق تلفی کر لے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، ظلم کر لے، کسی کا حق مار لے، تو ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے انسان کو اس کے غلطی کی ایک مؤثر سزا دی جائے. ایسی سزا ہو کہ جس سے اس انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اور آئندہ یہ اس سے دور رہے. اس لیے بالکل سورت کے شروع میں آپ کے سامنے تذکرہ ہوا حدود کا. آپ کو فرق بھی عرض کیا کہ ایک سزا ہوتی ہے وہ حد کہلاتی ہے، حدود کہلاتی ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتی ہے، اس میں انسان کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو تعزیر کہلاتی ہے، جو اللہ پاک ہر زمانے کے حاکم مسلم، جو مسلمان قاضی ہے، جج ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ اپنی ثوابدید پر جو حالات کے اعتبار سے مناسب سمجھے سزا دے دے. تو سورت کے شروع میں حد زنا کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد حد قذف، یعنی اگر کوئی کسی پاک دامن مسلمان مرد یا عورت پہ تہمت لگا دے بدکاری کی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور جس پر تہمت لگی اس کی ساری زندگی کے گزارنے کا معاملہ ہے. اس لیے شرط لگائی کہ جس پر تم نے تہمت لگائی اس کے خلاف 4 گواہ، جو مرد ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، محسن ہو، پاک دامن ہو، ایسے 4 گواہ لے کر آؤ. اور اگر یہ 4 گواہ تم پیش نہیں کر سکے، تہمت لگا دی، تو پھر تم تیار ہو جاؤ کہ اب تم پر حد جاری ہوگی، 80 کوڑے تم پر لگیں گے، جاری ہوگی. یہ اللہ پاک نے قوانین ذکر فرمائے. لیکن اب میرے دوستوں بزرگوں، ایک نقطے کی بات بڑی اہم یہ ہے کہ عام طور پہ انسانی معاشرے میں جتنے اصول، جتنے قوانین، جتنی سزائیں بنتی ہے، تو ہم اگر غور کریں تو ایک جملہ بھی متعارف ہے، مشہور ہے کہ بھئی ہر سختی، ہر قانون غریب کے لیے. کہتے ہیں نا لوگ، یہ ساری چیزیں غریب کے لیے، باقی جو صاحب منصب ہے، صاحب مال ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے. دنیا کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے، اور کبھی ہوتا بھی ہے اس طرح. لیکن اللہ پاک کی ذات چونکہ عادل ہے، احکم الحاکمین ہے، اور انصاف کے خزانوں کا بادشاہ ہے،
تو اللہ کے ہاں سے صرف قوانین بیان نہیں ہوتے، ذکر نہیں ہوتے کہ پھر غریب کے لیے الگ معیار، امیر کے لیے الگ معیار. وہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس صورت میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ جو واقعہ پیش آیا خود اولین اور آخرین کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے نعوذ باللہ تہمت لگا دی. اور اس میں 3 مسلمان بھی ان باتوں میں آئے. تفصیل آپ کے سامنے عرض ہوئی 2 مجلسوں میں. تو پورا واقعہ ذکر ہوا، ساری تفصیل آ گئی، اور یہ معاملات صاف ہو گئے کہ چاہے آدمی بڑا ہو چھوٹا ہو، جس پر بھی تہمت لگ جائے، کسی کی پاک دامنی پر آواز ہو جائے اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس پر حد لگے گی، اس پر سزا ضرور جاری ہوگی. اس لیے 2 صحابہ اور 1 صحابیہ پر حد لگی. حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ 2 مرد صحابی تھے. یہ بھی چونکہ ان باتوں میں شامل ہوئے، ان کو 80 کوڑے لگے. اسی طرح حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ صحابیہ تھی، ان کو بھی حد قذف 80 کوڑے لگے. اس سے ثابت ہوا کہ چاہے اس کائنات میں قصور اور غلطی کرنے والا چھوٹا ہو، چاہے اتنا بڑا ہو کہ جس کو حضور کی صحبت ملی ہو اور جس کو قرآن رضی اللہ عنہم کہہ چکا ہو، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہو، لیکن اتنے بڑے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوں گے. اگر قصور ان سے ہوگا ان کو بھی سزا ملے گی. تو دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، ایک نذیر بن گئے. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ پاک نے ایک جس کو رول ماڈل کہتے ہیں، ایک مثال قائم ہو گئی کہ جس معاشرے میں قوانین، سزا، حدود، تعزیرات یہ سب ایک درجے پر آ جائیں، اس میں اونچ نیچ ختم ہو جائے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو جائے، ذات پات کا فرق ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ سزا غریب کے لیے ہے اور امیر کے لیے، مالدار کے لیے، صاحب منصب کے لیے راتوں رات وہ غائب ہو جائے، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، سارے قانون، سارے فیصلے ہوا میں اڑ گئے. یہ نہیں، قرآن کریم نے ایک عدل کا نظام پیش کیا اور پوری تفصیل سے واقعہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے توجہ دلائی اس امت کو ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف جو اس موقع پر عام طور پہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان ان کوتاہیوں کا، ان گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ باتیں آج کی آیات میں ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور تمہارے منہ وہ باتیں بنا رہی تھی مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی تحقیق ہی نہیں تھی. اللہ فرما رہے تمہیں کوئی تحقیق نہیں تھی، علم نہیں تھا، لیکن تم بھی ان کی باتوں میں آ کے باتیں بنا رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم ان باتوں کو بہت ہلکا لے رہے تھے. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم ان باتوں کو بہت ہلکا لے رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. بہت بڑا عمل ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر انسان وہی بات آگے پھیلانا شروع کر دے. یہ معمولی نہیں. وَلَوْلَا، اللہ فرما رہے ایسا کیوں نہیں ہوا، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کہ جب تم لوگوں نے ان منافقین کی باتیں سنی، قُلْتُمْ، تم بھی کہہ دیتے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں اس بارے میں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بابت کوئی بات کہہ سکے. سبحانکا، پاک ہے اللہ کی ذات. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو پیغمبر کی زوجہ پہ لگ رہا ہے. یعظکم اللہ، آئندہ کے لیے اللہ تم سب کو نصیحت کرتے ہیں. یہ ترجمہ کر رہا ہوں. یعظکم اللہ،
آئندہ کے لیے اللہ تم سب کو نصیحت کرتے ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ کبھی بھی اس جیسے عمل کو دوبارہ نہیں کرو گے کہ کسی کی باتوں میں آ کر انہی باتوں کو آگے پھیلاؤ، آئندہ ایسا نہیں کرو گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اب منافقین کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ یحبون، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی کی باتوں کو پھیلا دیا جائے ایمان والوں میں، بے حیائی کی باتوں کو پھیلا دیا جائے ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ تعالی حقیقت حال کو جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک کی ذات مہربان ہے اور رحم کرنے والی۔ تو ان آیات میں میرے دوستوں بزرگوں، جیسے آپ حضرات نے اگر ترجمے پر غور کیا ہو، اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو ان کوتاہیوں کی طرف متوجہ کیا جو اس واقعے میں پیش آئی اور جس کی بنیاد پر پریشانی بنی اور جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور جس کی وجہ سے صحابہ کو تکلیف ہوئی، وہ ساری باتیں، وہ کوتاہیاں، وہ کمزوریاں، وہ کیا تھی، وہ اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر کر دی اور ہمیں تنبیہ کر دی۔ یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں عفق کا یہ واقعہ بیان کرنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ گزر گیا اور ایک واقعہ ختم ہو گیا، نہیں۔ قرآن تو عبرت کا ایک پیغام ہے اور ہماری زندگی کا ایک سبق ہے جس سے انسان کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو پہلی بات جو قرآن نے یہاں ذکر کی، سمجھایا اس واقعے میں کہ جس بات کی مکمل تحقیق نہ ہو اس میں انسان اپنی زبان کو استعمال نہ کرے، آلودہ نہ کرے۔ ما لیس لکم بہ علم، جس بارے میں تمہیں تحقیق نہ ہو، یقین نہ ہو، ان باتوں کا افشا مت کرو، اس سے رک جاؤ۔ زبان کی احتیاط ایک مومن کی زندگی میں یہ بہت بڑا عمل ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وہ آدمی جس کا آخرت پر، قبر پر، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، حساب کتاب پر، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ اگر یہ کہے کہ بھئی زبان کچھ بھی بول دے، بول دیا اب میں واپس لے رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ لیکن ایک مسلمان جو آنے والے سارے مراحل پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، آخری وقت ہوگا، اسی زبان سے کلمہ طیبہ نے نکلنا ہے، اور اگر اللہ پاک روک دے تو یہ زبان کلمہ نہیں پڑھ سکے گی، میں کیا کروں گا؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے دوستو کہ وہ حالت نزع میں اس زبان پہ کلمہ طیبہ کا اجرا، یہ ہماری زندگی کے معمولات پر موقوف ہے۔ خدا نہ خواستہ زبان غلط استعمال ہوتی رہی، کوئی احتیاط نہیں، بڑوں پر تہمتیں، چھوٹوں پر تہمتیں، علماء پہ تہمتیں، نیک لوگوں پر تہمتیں، مستورات پہ تہمتیں، الٹی سیدھی زندگی اس طرح گزار لی، اور پھر جب جانکنی کا وقت آیا پھر انسان زور لگا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی بری موت ہوتی ہے، عبرت کے کتنے واقعات ہیں کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں جو حکم ہے نا کہ تمہارے مسلمان بھائی یا بہن کی موت کا وقت آ جائے، تم اس کے سامنے اتنی آواز سے کلمہ کا ورد شروع کر دو، اس کے کانوں تک آواز چلی جائے، وہ متوجہ ہو جائے۔
لیکن کتنے عبرت کے واقعات ہیں کہ سب کچھ کے باوجود کسی کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے اختیار میں۔ تو اگر میرے دوستوں بزرگوں ہمیں ان ساری چیزوں پر ایمان ہے کہ اس زبان کا کتنا بڑا کردار ہے میری زندگی میں، میری آخرت میں، میری قبر میں، اللہ کے سامنے پیش ہونے میں، تو یہ زبان بے احتیاط نہیں ہو سکتی دوستوں۔ آج بہت بڑی روحانی کمزوری ہماری زندگی میں پیدا ہو چکی۔ جس نے جو بات میرے کان میں کہہ دی، میں وہ بات لازماً آگے 10 آدمیوں کو بتاؤں گا، چاہے اس کی کوئی تحقیق ہے نہیں ہے، مستند ہے نہیں ہے، مدلل ہے نہیں ہے، بس اخبار میں دیکھ لیا، فیس بک پہ دیکھ لیا، میسج آ گیا اور بس اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو اللہ پاک نے فرمائی کہ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ٹٹول لو، کیا کر رہے ہو، کیا بولنے جا رہے ہو۔ اس لیے اردو زبان میں کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ تولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو پہ تولنا ہے، تولنے کا مطلب یہ کہ سمجھ لو کہ ایک دن آئے گا، ایک ترازو رکھا جائے گا، اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں تمہارے سارے اعمال ہوں گے نیک، ایک میں برے اعمال۔ لہٰذا آج بولنے سے پہلے اس دنیا کے ترازو میں تول لو تاکہ آخرت کے ترازو میں عافیت ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو فرمائے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، فرمائے تم اس کو ہلکا لے رہے ہو، معمولی سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا گناہ۔ آج ہم اس مرض کا، اس گناہ کا بھی شکار ہو چکے ہیں، بہت ساری باتوں کو بہت ہلکا لے کر، ایک کی بات وہاں پر، دوسرے کی بات یہاں پر، اس کی ٹوہ میں، اس کی ٹوہ میں، اس کی ٹوہ میں، اس کے معاملات میں لگے ہوئے، اس کے معاملات میں لگے ہوئے، بے مقصد کی ایک زندگی گزر رہی ہے، اور اس کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ شاید یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے دوست۔ انسان اپنے معاملات کی فکر کرے، دوسرے کے معاملات کا کیا ہونا ہے وہ اس کا بوجھ ہے، اس کی طرف احساس دلائے۔ اور تیسری اہم بات جو بہت غور سے سمجھنے کی ہے، اللہ نے منافقین کی طرف اشارہ کیا، ان کی نشانی بتائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پسند ہے، چاہت یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں ایک ایمانی معاشرے میں پھیل جائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی کی باتوں کے چرچے ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ حیا یہ تو ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے گھر کے لیے دیوار ہے، حیا چلی گئی تو سب ایمان کی عمارت گر گئی۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حدیث پاک میں فرمائے تیری حیا چلی جائے پھر جو تو چاہے کرتا رہے، سب کام تیرے لیے آسان ہو جائیں گے۔ حیا بنیاد ہے۔ بے حیائی کی باتیں معاشرے میں پھیل جائیں، وہی باتیں ہوں۔ اس لیے منع کیا کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بے حیائی کا عمل ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، بدکاری ہو جائے، کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، آج ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں وہاں ہمارا تعلق چونکہ عام طور پہ ان چیزوں سے ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی صبح اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، کوئی راتوں دیر گئے تک انٹرنیٹ دیکھتا ہے، خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ہماری ایک زندگی ہے نا۔ اب اگر آپ غور کریں میرے دوستوں بزرگوں، تو ہمارے یہ جو جتنے ذرائع ابلاغ ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو بھی ہے، اس میں ان باتوں کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ حادثہ ہو گیا، آج جو مستورات نے وہاں پہ جلوس نکال لیا، آج عورتوں نے اپنے حق کے لیے یہاں پر، یہ ہوا نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ انسانی فطرت ہے، جو چیز جتنی زیادہ ذکر ہوگی، آنکھیں دیکھے گی، اس چیز کی اہمیت انسان کی نظر میں گر جاتی۔ اب ہم کراچی میں رہتے ہیں نا، کراچی کے ماحول میں آپ دیکھیں
یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں، قتل کا ایک واقعہ کوئی ہوتا تھا کراچی میں، لوگ پریشان ہوتے تھے. لیکن اب بتائیں اپنے آپ کو دیکھ کر، مجھ سمیت، ہم اخبار دیکھتے ہیں آج کراچی میں فائرنگ 6 افراد جام بحق، 7 افراد ہے نہیں ہے، کتنا ہلکا لے کے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں. کسی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے آج؟ کچھ بھی نہیں. یعنی ماتھے پہ شکن نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قتل کے تذکرے، اس بم دھماکوں کے تذکرے اتنے ہوتے رہے کہ ایک انسان کے خون کی حیثیت ہماری نظروں میں گرا دی گئی. یہ طریقہ ہے کہ جس چیز کو ہلکا کروانا ہو اس کو عام کر دیا جائے، وہ عام ہو جائے. آج سے پہلے ہمارے گھرانوں کی مستورات سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ بغیر نقاب کے چلی جائے، بغیر چادر کے چلی جائے، یا نعوذ باللہ کوئی نامحرم اس کو چھو لے، اس کو ہاتھ لگا دے. آج تک یہ تصور نہیں تھا. اور اب کیا ہے، اتنے تذکرے ان چیزوں کے ہوئے یہ چیزیں عام ہو گئی کہ سر عام ہو گیا ہے سارا معاملہ. بے حیائی کی باتیں عام ہو گئی. اب ہمارے اندر سے وہ حیا کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی. آپ نے سنا ہوگا واللہ عالم کہ اتنی جرأت ہوئی آج کل میں کہ باقاعدہ ایک گناہ کا عمل ہمارے ملک کے لاہور کی ایک مسجد میں ہوا. ایک گانا گایا گیا ہے، کیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالکم. یعنی ایک اسلامی ملک اور اتنے بڑے شہر تعلیم یافتہ لوگوں میں، اس میں ایک مسجد کے اندر گانا گایا گیا. ایک عورت اور مرد نے گانا گایا. آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا شاید اس طرح. تو ایک مسلمان کیسے اتنا جری ہوا؟ ایک عورت بے پردہ ہو کر، چہرہ کھول کر، نقاب ہٹا کر ایک غیر مرد کے ساتھ، تصور نہیں، وہ اللہ کے گھر میں آ کے گانا گائے اور ناچ کرے. اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی ہمیں دکھائی گئی، ہلکی ہو گئی. یہ ہلکی ہو گئی. ساری فکر اس کی ہے کہ اس امت کے اندر سے حیا کو نکال دیا جائے. یہ منافقین کا طریقہ ہے. یا جب بے حیائی کے چرچے ہوں گے، ہر چیز میں عورت کی تصویر ہوں گی، بے مقصد جگہوں پہ آپ جہاں جائیں آپ کا واسطہ عورت سے ضرور پڑے گا. آپ کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ہاسپٹل جائیں تو عورت ہے، ایئرپورٹ جائے تو عورت ہے، خریداری کرے تو عورت ہے. اور اب تو ساتھی بتاتے ہیں کہ ایسے ہوٹل کھلے کہ باقاعدہ اس میں جو میزبان ہوتے ہیں وہ مستورات ہوتی ہے. یہ تو ہماری مسلمان مائیں بہن ہیں، یہ کیسے مردوں کے بیچ میں آ گئے؟ طریقہ واردات ہے کہ ان باتوں کو اتنا ہلکا کر دیا جائے، سستا کر دیا جائے، جیسے ایک مغربی معاشرہ جانور بن چکا ہے، ان کے اندر تمیز نہیں ہے. یہ بھی اس طرح ہو جائے. اور جب بے حیائی آ گئی، نوجوان اس امت کے گناہوں پہ لگ گئے، فلم و ڈراموں پہ لگ گئے، ان کے آئیڈیل بدل گئے، پھر کسی کو بم چلانے کی اور ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی. اندر سے وہ کھوکھلا پن پیدا ہوگا کہ ہلکا سا دھکا آئے گا اور دھڑام سے سب گرے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، قرآن کریم سے یہ سبق ہے. آج ہمیں اپنے ان حیا کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مستورات پر، اپنی بچیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی زوجات پر، اپنی امہات پر، ماؤں بہنوں پر اس درجے کی محنت کی جائے کہ وہ شرعی پردے کی ضرورت کو، اہمیت کو، حیثیت کو سمجھ لیں. کوئی بچی، سمجھدار بچی بے حجاب نہ نکلے. ہم ایسے ماحول میں نہ جائیں، اپنی فیملی کو نہ لے جائیں کہ جہاں خدا نہ خواستہ گناہ کی باتیں ہو رہی ہو، گانے بج رہے ہو، وہاں جا رہے ہو. جائز تفریح تو دین کا تقاضا ہے. بیوی بچوں کا حق ہے کہ انسان ان کو لے کر جائے، کھانا کھلائے، تفریح کرے، صحیح ماحول میں جائیں. لیکن گانے بج رہے ہیں اور ہماری مستورات بیٹھی ہوئی. مرد و زن کا اختلاط ہے، ہماری مستورات بیٹھی ہوئی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ منافقین کی محنت ہے کہ بے حیائی ایمانی معاشرے کے اندر عام ہو جائے، اور جب وہ عام ہو گئی پھر ان کا کام آسان ہے. اللہ پاک مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمان۔ انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی بیان اور مجلس ذکر ہوگی، تمام احباب اہتمام سے شرکت فرمائیں۔